میں 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. حافظ ابن کثیر تاریخ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو مولویوں کا جو منہ کالا کرنے والا عمل ہے نا، یہ ایسا کبھی فیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی جج اس کام سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ بچا لے. پھر اینڈ پہ انہوں نے جا کے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان علماء کرام کی پہنچ سے دور رکھیں، خصوصاً سفر کے اندر. آپ کو پتہ ہے آلموسٹ 8 سے 2 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے اکیڈمی کے ایک اسٹوڈنٹ، ان کے بیٹے کے ساتھ اس طرح ایک دیوبندی قاری نے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی. وہ ایکٹیویٹی کر نہیں سکا لیکن کوشش کی. سلسلے کو آگے بڑھائیں. جہلم میں شیشہ گراؤنڈ کے قریب مدرسے کے استاد نے طالب علم سے زیادتی کی کوشش کی. تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے معلم کو گرفتار کر لیا. معلم غنی شاہ نے اس کے 11 سالہ بیٹے کو برہنہ کر کے نازیبہ حرکات کی اور زیادتی کی کوشش کی. قاری صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ اونچا تھوڑا سا بولیں. دانش صاحب آپ نے کیوں ایسی حرکت کی ہے، بچے کے ساتھ بدفعلی کی کوشش کی ہے؟ آپ بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، آپ کے خود اندر دل ہے، آپ کو شرم نہیں آئی؟ ڈی این اے ٹیسٹ میں بھی ظاہر ہے کہ وہ چھوٹ گیا. ڈی این اے ٹیسٹ میں تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی رپورٹ ہونی نہیں تھی، لیکن چونکہ اس نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی تھی، 7 سال کی اس سے قید ہوئی ہے. اس کے بعد چھوٹی جتنی عدالتیں ہیں ان سے اس کی ضمانت کینسل ہوئی. الٹیمیٹلی ضمانت جا کے لگی لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں. وہاں سے بھی 3 دفعہ اس کی ضمانت ریجیکٹ ہو چکی ہوئی ہے. اب اگلی ضمانت سپریم کورٹ میں لگوانا تو بہت مشکل کام ہے. ہائی کورٹ کے بھی عام چھوٹے سے وکیل کی بھی جو فیس ہے وہ 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ بنتی ہے، اور سپریم کورٹ میں تو 10 لاکھ سے سٹارٹ ہوتے ہیں وکیل. کوئی بھی جج اس کی ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں ہوا، حالانکہ ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی، کوشش کی گئی. اب وہ 7 سال اس کی زندگی کے برباد ہو گئے، اس قاری کے. اس کا اپنا ایک چھوٹا بچہ ہے، بیوی ہے، وہ بھی سننے میں آیا کہ وہ بھی ناراض ہو کے چلی گئی. ظاہر ہے ایک مسئلہ تو پھر آگے ایک بگڑ جاتا ہے. بعد والی چیزیں تو رپورٹ نہیں ہوتی ہیں میڈیا کے اندر. اگر رپورٹ ہو تو ان لوگوں کو پتا چلے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے ساتھ جو ہمیشہ کی تکلیفیں خاندانی طور پر جڑ جاتی ہیں، جو آپ کی قبر تک آپ کے ساتھ جاتی ہیں. اور دیکھیں یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اس رمضان میں کتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے. ڈان نیوز کے اوپر ایک ٹی وی چینل بھی ہے ڈان نیوز کے نام سے، اس پہ ایک بڑا اچھا پروگرام لگتا ہے جس میں سینئر صحافی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ذرا ہٹ کے وسعت اللہ خان صاحب ہیں، اس پہ زرار کھوڑو صاحب ہیں، پہلے مبشر زیدی صاحب ہوتے تھے، اب ان کی جگہ ایک اور آ گئے. تو اس پروگرام میں انہوں نے باقاعدہ پورے فگرز دیے ہیں کہ ہزاروں میں واقعات رپورٹ ہوئے ہیں پنجاب کے اندر ہی، اور ان میں سے جو مقدمات فائنل کنکلوژن تک پہنچے ہیں وہ بہت کم ہے. اور یہ 2-3 مہینوں کے اندر کتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. ایک تو بڑا دل ہلا دینے والا واقعہ وہ صحافی نے بیان کیا اسی پروگرام کے اندر. وہ کہتا ہے کہ جی کے پی کے اندر ایک ماں نے اپنے بچے کو اس رمضان میں 13 سال کا ہوا تو کہا کہ بیٹا اب سے تو نے نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، تم بالغ ہو چکے ہوئے، تو اب تم نے گھر نماز نہیں پڑھنی. یعنی وہ کیسی والدہ کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت کی کہ اس نے چھوٹی عمر تک اسے گھر میں نماز پڑھائی ہے، اور اس رمضان میں اس نے بچے کو کہا کہ بھائی اب تم بالغ ہو چکے ہو، اس رمضان سے تم جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز شروع کرو. اس کو اس نے اچھے طریقے سے کپڑے استری کر کے دیے، نہا دھو کے. وہ پہلے دن بچہ گیا مسجد میں، اگلے دن اس کی لاش ملی ہے جی، اور وہ بھی رسے کے ساتھ لٹکی ہوئی. خودکشی کی کوشش اسے بتایا گیا، لیکن بعد میں جب میڈیکل رپورٹ آئی ہے تو اس کے ساتھ کسی عالم دین نے، کسی مفتی نے، قاری نے، کسی فقیہ نے
کسی حضرت صاحب نے، کسی بزرگان دین نے منہ کالا کیا ہوا تھا، وہ بھی اب کیس چل رہا ہے. اس طرح کے کئی کیسز ہیں. اب تو یہ ایک می ٹو والا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے لوگ بولتے نہیں تھے، ڈرتے تھے بدنامی سے. پھر مسلک کی محبت، مولویوں کی محبت آڑے آ جاتی تھی. اب لوگ کہتے ہیں جہنم میں جاؤ، ہماری دنیا بھی برباد کر رہے ہو، ہماری آخرت بھی برباد کر رہے ہو. اب لوگ جرت دکھاتے ہیں. اس لیے آپ کو یہ کیسز اتنے زیادہ نظر آ رہے ہیں. ابھی بھی جو کیسز آپ کو ہزاروں کی تعداد میں نظر آ رہے ہیں نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، کیونکہ یہ رپورٹ ہو رہے ہیں. جو رپورٹ نہیں ہو رہے وہ بہت زیادہ ہیں. میں نے 2016 کے اندر ایک بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی تھی جب عبدالستار عیدی صاحب کے بارے میں دیوبندیوں کے ایک کراچی کے مفتی زرولی، وہ بھی فوت ہو چکا ہے، اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اور عیدی صاحب کے بارے میں جو اس نے سٹیٹمنٹ دی، میں نے اسے ریبٹل کیا. ظاہر ہے اس وقت عیدی صاحب تازہ تازہ فوت ہوئے ہوئے تھے اور یہ مولوی ان کے خلاف ہوئے ہوئے تھے. تو اس میں میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کسی ایک مدرسے کو کوئی کلین چٹ دے کہ جہاں یہ کام نہ ہوتا ہو. تو بڑے لوگوں کو غصہ آیا. میرے خیال ہے ان 8 سالوں میں جتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اب لوگوں کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ درست تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مدرسے میں ہر بچے کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن ہر مدرسے میں کسی نہ کسی فارم میں یہ معاملہ آگے چل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سکولز میں، کالجز میں عموماً زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ہاسٹلز میں نہیں ہوتے. اسکول میں تو بالکل ہاسٹل والا سلسلہ کوئی نہیں ہے. اور پھر ٹیچرز کے ساتھ انٹریکشن صرف کلاس کی حد تک ہوتا ہے، اسکول ٹائمنگ کے بعد نہیں ہوتا. لیکن یہاں مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے کے ملازم ہوتے ہیں وہ بچے. وہ استادوں کو تو پتہ نہیں انہوں نے کیا مانا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری آخرت ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے استاد بھی اپنی آخرت برباد کرتے ہیں اور ان بچوں کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اور غلط تعلیمات دے کے آخرت بھی برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 8 سال پہلے میری سٹیٹمنٹ جو آئی تھی، وہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ایک ایک چیز صحیح ثابت ہو رہی ہے. اس کے بعد کچھ سال پہلے ہی آپ کو پتا ہے مفتی عبدالعزیز صاحب کا ایک سکینڈل آیا تھا، وہ بھی میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا تھا. دیوبند کے ایک مفتی اور علماء اس وقت بھی، ایک پنڈی کا دیوبندی مفتی ہے بڑا خبتی قسم کا، تورو، وہ اس مفتی کے دفاع میں آ گیا اور اس نے کہا ہمیں تو مفتی صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یہ اس بچے نے ان سے زبردستی یہ کام کروایا. حالانکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے. اور اس شخص نے اپنے بزرگان دین کو بچانے کی خاطر کہا کہ صحابہ کرام سے بھی تو اس طرح کے گناہ ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پاک زمانے میں، کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں، حالات، واقعات صبح شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں، اور ان کو نشے میں، چائے میں نشہ دیا گیا. ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں. ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے. دیکھو، یعنی کسی کوئی صحیح حدیث تو چھوڑ دیں، کسی ضعیف روایت میں بتائیں کہ صحابہ کرام نے یہ والا کام کیا ہو جو مدرسے میں مولوی جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ جدو باندری دے پیر سڑ دے نا تو وہ اپنے بچے پیرا تھلے دیندی ہے. یعنی بندریا کے جب پاؤں جلنے لگے نا تو وہ اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے. یہ مولوی بھی یہی کرتے ہیں. جب ان کے اپنے گھر تک آگ پہنچتی ہے، پھر نہ انہیں عظمت صحابہ کا کوئی لینا دینا ہوتا ہے، نہ اور کسی ہستی کا جو سب کے لیے قابل احترام ہو. پھر یہ کہتے ہیں نہیں، سب سے پہلے تو ہم اپنے بزرگوں کو بچائیں گے. یہ ان لوگوں کی حالت ہے. اور پھر اسی وقت پھر وہ آپ کو پتا ہے وہ کراچی کے ایک مفتی صاحب وہ بھی سامنے آ گئے کہ جی سیکولرز کو موقع مل گیا ہے یہ کرنے کا. بھئی موقع آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں نا.
نہ کریں نا. ہم کہتے ہیں اس قسم کی ایکٹیویٹی خواہ وہ مدارس میں ہو یا کسی ریاستی ادارے کے ہاسٹل میں ہو یا کسی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہو, اسے کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن چونکہ آپ لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے, آپ لوگ دنیا اور آخرت میں ان کے امام ہونے کے دعوے دار ہیں, لہذا آپ کے اوپر زیادہ امتحان ہے اس حوالے سے. اور آپ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کا غلط کام زیادہ ہائی لائٹ ہوگا, کیونکہ آپ لوگ تو دین کے پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. باقی لوگوں کو تو کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دنیا دار لوگ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن آپ لوگوں کو نہیں ہوں گے. اور یہ صدیوں سے سلسلہ ان مدارس کا چل رہا ہے. 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر, جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی اور تاریخ ابن کثیر بھی ہے ان کی, 774 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. آج 1445 ہجری ہے, 7 اپریل 2024 اور 27 رمضان المبارک. میں 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. حافظ ابن کثیر تاریخ میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو مولویوں کا جو منہ کالا کرنے والا عمل ہے نا, یہ ایسا کبھی فیل ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی فقیہ, کوئی حکومتی عہدیدار, کوئی جج اس کام سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالی بچا لے. تو انہوں نے سارے علماء کا لکھا, فقیہ اور حافظ ابن کثیر نے کوئی میری ویڈیو نہیں دیکھی تھی عبدالستار عیدی صاحب والی کے, وہ 700 سال پہلے لکھ گئے. پھر اینڈ پہ انہوں نے جا کے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان علماء کرام کی پہنچ سے دور رکھیں, خصوصاً سفر کے اندر. یہ رائے ونڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوتے تھے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے پھر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ اپنے والد یا بڑے بھائی کے بغیر کسی تبلیغی جماعت میں سفر نہیں کرے گا. تب انہوں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا اور اپنی غلطیوں کو خود ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز اگر آپ یہ کہیں گے جی اس سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے, جی پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے, تو نہ کرو نا اس طرح کے کام یار. تم سے تو گورے بہتر ہیں. انہوں نے سپاٹ لائٹ فلم بنا دی, ویٹیکن سٹی سمجھ لیں جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ شریف ہے, جہاں ان کا پوپ بیٹھتا ہے. وہاں جو کچھ ننز کے ساتھ ہوا, جو وہاں خدمت گزار لڑکوں کے ساتھ ہوا, پادریوں نے کیا, پوری انہوں نے ویڈیوز رکھی ہوئی یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں, ڈاکومنٹریز بھی ہیں, ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں. انہوں نے کوئی آر محسوس نہیں کیا. انہوں نے کہا ایک غلط ہے, ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم اسے ہائی لائٹ کریں گے. پریکٹیکلی تعداد کے اعتبار سے تو سب سے بڑا دنیا میں ریلیجن اس وقت کرسچینٹی ہے نا, تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. اور بھائی آپ نے خود اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے, اس سے آپ کے ریلیجن کو ہی فائدہ ہوگا, نہ کہ یہ کہ جی پردہ ڈالو جی. اور پردہ تو اس وقت ڈالیں گے نا جب کوئی کام بند کمرے میں ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا. جب پتہ چل گیا پھر عدالت میں رپورٹ ہو گیا تو اب اسے سزا دی جائے گی اور اعلانیہ سزا ہوگی. سورہ النور کے اندر آیا ہے کہ اعلانیہ سزا دی جائے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے. آپ کے پڑوسی ملک افغانستان میں یہ کام بہت زیادہ ہے. اب جب سے یہ طالبان کی حکومت آئی ہے ہمیں ان سے لاکھ اختلاف, جو انہوں نے عورتوں کی تعلیم کے اوپر پابندی لگائی, اہل حدیث کے لیے انہوں نے زندگی تنگ کی ہوئی ہے وہاں پہ, اہل تشیع کے لیے. اس کے باوجود اس حوالے سے جو ان کی کورٹس ہیں بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہیں, سزائیں دے رہے ہیں وہ. اس کے باوجود ان کی اپنے حکومت میں کتنے لوگ ہیں جو ان کاموں میں انوالو ہیں, ان کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں. لیکن بہرحال سزائیں ہو رہی ہیں, وقت کے ساتھ ایشو ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سزا ہوگی تو پھر باقی لوگوں کے لیے عبرت والا معاملہ ہوگا.